ہمارے خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح کا فضل، اطمینان اور رحم آپ پر ہو۔ ویلکم ٹو مائی چینل عاشر سلیم آفیشل۔ ایک بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یقیناً ہم کلام کو سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ آج ہم کلام کو سنیں گے نہیں بلکہ سیکھیں گے، اور اس کے لیے آپ کا جڑے رہنا بڑا ضروری ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے سوالات کے ذریعے سے کلام کو سیکھیں گے۔ آپ سے سوال کیا جائے گا اور آپ جواب دیں گے۔ تو یقیناً خداوند یسوع مسیح کا بھی یہی طریقہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح سوالات کے ذریعہ سے لوگوں کو سمجھاتے اور سکھاتے تھے۔ یہ نہایت ہی ضروری عمل ہوتا ہے تاکہ ہم زندگی کو اپنی بابرکت بنائیں۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے کو ہیں وہ ہے انجیر کا درخت، جس پر خداوند یسوع مسیح نے لعنت کی تھی، اور اس کے لیے ہم مقدس مرکز کی پاک انجیل اس کے 11ویں باب کی 12ویں آیت سے تلاوت کریں گے۔ دوسرے دن جب وہ بیتنیہ سے نکلے تو اسے بھوک لگی، اور وہ دور سے انجیر کا ایک درخت جس میں پتے تھے دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے، مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا، کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا۔ اس نے اسے کہا، آئندہ کوئی تجھ سے کبھی پھل نہ کھائے، اور اس کے شاگردوں نے سنا۔ تو آپ لوگوں کے ذہن میں ان 3 آیات کے سننے سے جو سوال آپ کے ذہن میں ابھرا ہے وہ آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ اس پیغام کے آخر میں آپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہوگا۔ ہم اس کو بہت گہرے طور پر سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ انجیر کے درخت کے بارے میں سیکھنے سے پہلے، انجیر کے پھل کے متعلق سیکھنے سے پہلے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ نے کبھی امرود کھائے ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب ہاں میں ہے۔ سردیوں میں کھائے ہیں یا گرمیوں میں کھائے ہیں؟ یقیناً سردیوں میں بھی کھائے ہوں گے اور گرمیوں میں بھی کھائے ہوں گے، کیونکہ یہ سردیوں اور گرمیوں دونوں موسموں میں پھل پایا جاتا ہے۔ اب امرود سردیوں میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں یا گرمیوں میں؟ تو یقیناً سردیوں کے امرود بنسبت گرمیوں کے امرود کے زیادہ لذیذ اور میٹھے ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم انجیر کے موسم کی طرف، انجیر کے پھل کی طرف۔ انجیر کا درخت سال میں 2 دفعہ پھل دیتا ہے، مارچ اپریل میں اور سپتمبر اکتوبر میں۔ بنسبت سپتمبر اکتوبر کے مارچ اپریل والا پھل اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر جو خداوند یسوع مسیح اس درخت کے پاس آئے ہیں اور پتوں کے سوا کچھ نہیں پایا، تو یہاں پر ہم 2 باتوں پر غور کریں گے کہ انجیر کا یہاں پر جو ہے وہ موسم مارچ اپریل کا ہے، پھل کا موسم ہے، کیونکہ انجیر کے درخت کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جب اس پر پتے نکلتے ہیں تو پھل نکلنا بھی لازمی ہوتا ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح کی ہم ذات میں 2 چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ خدا بشر ہے اور وہ خدا ہے۔ اس میں الوہیت کی معموری ہے اور وہ بشر بھی ہے۔ اگر ہم اس کو بشریت کے طور پر دیکھیں تو وہ غیر متوقع طور پر اس کے پاس نہیں آیا، کیونکہ پھل کا موسم ہے۔ بے شک
اس موسم میں پھل اتنا لذیذ اور اچھا نہیں ہوتا، لیکن فلسطین کے لوگ اس وقت بھی مارچ اپریل کے پھل کو کھاتے تھے اور آج بھی کھاتے ہیں۔ وہ خداوند یسوع مسیح بے موسمہ غیر متوقع طور پر انجیر کے اس درخت کی طرف نہیں گیا۔ وہ جانتا تھا کہ پھل لگا ہوگا کیونکہ پتے نکل آئے ہیں، کیونکہ پتوں کے بغیر پھل نہیں ہوتا، کیونکہ پتے نکل ہیں تو پھل بھی نکلنا لازم ہے۔ لیکن درخت کیا کر رہا ہے؟ درخت دوگلے پن کا مظاہرہ کر رہا ہے، دوگلا پن دکھا رہا ہے۔ اب ہم کس طرح سے یقین کر سکتے ہیں کہ یہ جو وقت ہے یہ مارچ اپریل کا ہی وقت تھا؟ آپ نے یقین کیا ہے کہ یہ مارچ اپریل کا ہے؟ شاید میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو جب تک مجھے کلام مقدس میں سے اس کا ریفرنس نہ ملے۔ اب ہم اسی آیت کی طرف آتے ہیں جو ہم نے سب سے پہلی پڑھی، یعنی 11ویں باب کی 12ویں آیت۔ دوسرے دن جب وہ بیتنیہ سے نکلا، اس کے شاگرد بھی ساتھ تھے۔ اب دوسرا دن یہاں پر ہے تو یقیناً اس کے پیچھے ایک پہلا دن بھی ہے۔ ہر پہلے دن کے بعد ایک دوسرا دن ہوتا ہے، تو پہلا دن بھی ہے۔ اب پہلے دن ہم غور کرتے ہیں کہ وہ پہلا دن کون سا دن ہے؟ یہ وہ پہلا دن ہے جب خداوند یسوع مسیح بطور بادشاہ اس کا شاہانہ داخلہ یروشلم میں ہوا ہے۔ وہ بطور بادشاہ یروشلم میں آیا ہے، اور یہ عید فصح کا موسم ہوتا تھا، عید فصح کا تہوار کے دن ہوتے تھے، اور یقیناً یہ مارچ اپریل کا ہی موسم ہوتا ہے۔ وہ جب یروشلم میں آیا تو وہ سیدھا ہیکل میں گیا ہے، اور ہیکل میں خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر جو تجارت کر رہے تھے، جنہوں نے منڈی لگائی ہوئی تھی، تو یسوع نے ان کے ساتھ کیا کیا ذرا آپ بتائیں گے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کے تختوں کو الٹ دیا اور کوڑا استعمال کیا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ واقعہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے آغاز میں ہوا ہے، لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف جائزہ لیا ہے اور وہ بیتنیہ میں چلا گیا ہے۔ اگلے دن جب وہ وہاں سے نکلا ہے تو اسے بھوک لگی ہے، اور وہ اس درخت کی طرف گیا ہے، غیر متوقع طور پر نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے، کیونکہ مقدس لوکا کی پاک انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی ہے 13ویں باب میں کہ ایک شخص نے پاکستان لگایا اور پھل کے موسم میں اس میں پھل ڈھونڈنے آیا ہے، بے موسمہ نہیں آیا، پھل کے موسم میں پھل ڈھونڈنے آیا ہے اور پھل نہیں ملا۔ پھر اگلے سال وہ پھل کے موسم میں آیا ہے، پھل نہیں ہے، پھر چلا گیا۔ پھر تیسرے سال پھر وہ پھل کے موسم میں آیا ہے اور پھل نہیں ہے، تو فیصلہ کیا ہوا کہ اسے کاٹ ڈالو۔ بے موسمہ درخت سے پھل کی توقع کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح غیر متوقع طور پر وہاں پر نہیں آیا، اسے توقع تھی، کیونکہ انجیر کے درخت پر جب پتے لگتے ہیں تو پھل لگنا لازم ہوتا ہے۔ اور پھر زبور 1 میں ہم پڑھتے ہیں، جب مبارک شخص کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ جی ہاں، درخت جو پانی کے ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق پانی کو حاصل کرتا ہے، پتا اس کا نہیں مرجھاتا، لیکن پھل اس کو اپنے وقت پر لگتا ہے، یعنی موسم میں لگتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کو غیر متوقع طور پر نہیں آیا،
ایک ترجمے میں بیان کیا گیا کہ پھل کا موسم ابھی شروع نہیں ہوا تھا، لیکن جب پتے لگ جاتے ہیں تو پھل لگنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے جب خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی تو اس کے شاگردوں نے سنا۔ اب خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص مقدس یوحنا کی پاک انجیل میں جب فلپس شاگرد جو ہے نتنیل کو خداوند یسوع کے پاس لے کر آیا ہے، تو نتنیل نے خداوند یسوع سے کہا کہ تو مجھے کب سے جانتا ہے؟ خداوند یسوع نے کہا اس سے بیشتر کہ تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔ وہ جو دور سے ایک شخص کو جو انجیر کے درخت کے نیچے ہے اس کو دیکھ سکتا ہے، تو کیا اسے معلوم نہ تھا کہ وہ انجیر کے جس درخت کی طرف بڑھ رہا ہے اس میں پھل نہیں ہے؟ تو الوہیت کی بات کریں تو خداوند یسوع شاگردوں کے لیے ایک موقع پیدا کر رہے ہیں۔ شاگردوں کی بے پھل زندگی کو درخت کی بے پھل زندگی سے ایک ان کی تربیت کرنے والے ہیں۔ جب اس کے شاگردوں نے سنا، پھر خداوند یسوع جو ہے وہ ہیکل میں گیا اور وہاں پر لوگوں کو جو تجارت کر رہے تھے، منڈی لگائی ہوئی تھی، ڈاکوؤں کی کھو بنایا ہوا تھا عبادت گاہ کو، اس کی غیرت چاکی، اور خداوند یسوع مسیح نے انہیں کس طرح سے نکالا؟ کوڑے سے نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے آغاز میں کیا تھا۔ ان لوگوں کو جن کو نکال دیا جاتا ہے اور پھر وہ آ کر تجارت شروع کر لیتے، یہاں پر انہوں نے دوبارہ سے کر دی تھی، اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کوڑا استعمال نہیں کیا، بلکہ اس نے انہیں دیکھ کر ہی نکال دیا۔ اور مصنفین، اسکالرز اس کو معجزے سے کم نہیں سمجھتے کہ ایک شخص اکیلا بغیر کچھ کہے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرتا ہے۔ اور پھر 20ویں آیت میں، پھر صبح کو جب وہ ادھر سے گزرے تو اس انجیر کے درخت کو جڑ تک سوکھا ہوا دیکھا۔ پترس کو وہ بات یاد آئی اور اس سے کہنے لگا، اے ربی۔ اب بات ہو رہی ہے اگلی صبح کی، جب وہ وہاں سے گزرے ہیں تو پترس رسول کو خداوند کی وہ بات یاد آئی کہ خداوند، اے ربی، اے استاد، اس انجیر کے درخت پر جس پر تو نے لعنت کی تھی یہ تو جڑ تک سوکھ گیا ہے۔ یہی تو بات تھی، یہی تو وہ خداوند سکھانا چاہ رہے تھے کہ اس کے شاگرد سیکھیں۔ خداوند نے انہیں کہا کہ اگر تم ایمان رکھو گے، ایمان کس پر رکھنا ہے؟ خداوند پر ایمان رکھنا ہے۔ دو بیڑیوں میں ہم سوار ہو کر کہ یہ ویسے ہو گیا تھا، انہوں نے ایسے کیا، ہم ویسے کرتے، ہم ویسے کرتے، تو جب تک ہمارا توکل خداوند پر پختہ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ خداوند یسوع نے شاگردوں کی اس ایمان کی کمزوری کو جو سرکنڈے کی مانند تھا، ایمان کا بیج بویا کہ اگر تم میں ایمان ہوگا، کس پر؟ خداوند پر، تو کیا کرو گے؟ پہاڑ سے کہو گے تو اکھڑ جا اور وہ اکھڑ جائے گا اور سمندر میں جا گرے گا۔ اب خداوند یسوع مسیح ان کو ایمان کی تعلیم دے رہے ہیں، کس کو استعمال کر؟ اس بے پھل انجیر کے درخت کو استعمال کر، کہ خداوند نے اپنی قدرت کے وسیلے سے کیا اور شاگردوں کو یہ تعلیم دی کہ اگر تم ایمان رکھو گے خداوند پر تو پہاڑ سے کہو گے کہ اکھڑ جا اور وہ تمہاری بات مانے گا۔ اب ایک اور سوال، بائبل مقدس میں ایمان کا معیار کم سے کم کتنا ہونا چاہیے؟
چھوٹا سا ایک بیج ہے، کون سا؟ رائی کے دانے کے برابر۔ یقیناً آپ نے ٹھیک جواب دیا ہے، رائی کے دانے کے برابر۔ رائی کا دانہ آپ نے دیکھا ہوگا، بیج دیکھا ہوگا، بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن پورا ہوتا ہے، آدھا بیج نہیں ہوتا۔ ایمان تھوڑا ہو لیکن پورا ہوگا تو پھر ہی اس میں سے پھل نکلے گا۔ ہوتا کیا ہے؟ جب ہم ایمان کو تھوڑا رکھتے ہیں تو پھر وہ بے فائدہ رہتا ہے۔ ایمان تھوڑا ہوگا لیکن پورا ہوگا تو وہ بڑھے گا، وہ اگے گا، اور وہ اس میں سے شاخیں نکلیں گی اور ہمارے زندگیاں پھلدار ہوں گی۔ آپ نے کبھی اخروٹ کھائے ہیں؟ یقیناً کھائے ہوں گے سردیوں میں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پر اخروٹ کے درخت ہوتے ہیں تو وہاں پر گلہریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ کیا کرتی ہیں؟ اخروٹ توڑتی ہیں، کچھ کھاتی ہیں اور پھر کچھ لے جا کر زمین میں دبا دیتی ہیں کہ ان کو بعد میں کھائیں گی۔ اب ہوتا کیا ہے؟ وہ بھول جاتی ہیں، تو پھر فائدہ کس کا ہوا؟ گلہریوں کا، کیونکہ وہاں سے پھر اور زیادہ درخت نکلتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ پھل کا موسم ہے، پھل ہوگا، بطور بشریت اور بطور الوہیت وہ شاگردوں کی بے پھل زندگیوں میں ایمان کے بیج کو بونا چاہ رہے ہیں۔ درخت کیا کر رہا ہے؟ دوگلا پن دکھا رہا ہے۔ پتے تو ہیں لیکن پھل سے خالی ہے۔ پھل بہت ضروری ہے کیونکہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے مقدس یوحنا کی پاک انجیل میں کہا کہ تم پھل لاؤ، تم بہت پھل لاؤ، تم بہت سا پھل لاؤ۔ 3 کیٹیگریز، پھل لاؤ، بہت پھل لاؤ اور بہت سا پھل لاؤ۔ پھل ضروری ہے۔ پھر یہ کیا سبق ہے؟ یہ تو ایک واقعہ جو خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں شاگردوں کے لیے ہوا، ہو چکا ہے۔ آج ہمارے لیے کیا ہے؟ 2 باتیں۔ درخت پر لعنت اس لیے کی گئی کیونکہ دوگلا پن دکھا رہا تھا۔ پرانا عہد نامہ پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھیں تو 3 طرح کے اہم ترین درخت ملتے ہیں۔ پہلا، نیک و بد کی پہچان کا درخت۔ دوسرا، کون سا؟ جس کے پتوں سے لنگیاں بنائیں، یعنی انجیر کا درخت۔ اور تیسرا، حیات کا درخت۔ اور ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم میں اگر دوگلا پن ہے تو پھر بات ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا، ہمیں اگر ایمان ہے تو پھر ہم پہاڑوں سے کہیں گے اکھڑ جا تو وہ ہماری بات مانیں گے۔ اب دوگلے پن کا ہم کس طرح سے جائزہ لے سکتے ہیں؟ کہ آپ دوگلے ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب تو نہیں میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امثال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے 16ویں باب میں، انسان کی سب روشیں اس کی نظر میں پاک ہیں۔ آپ تو اپنی نظر میں پاک ہے، میں اپنی نظر میں پاک ہوں، ہر شخص تو اپنی نظر میں پاک ہے۔ اب دوسروں کی نظر میں ہم کیا ہیں؟ دوسرے تو کہیں گے آپ دوگلے نہیں، آپ تیگلے ہیں، آپ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ دوسرے تو نہیں ہمیں اس طرح سے مانیں گے۔ پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ کیوں؟ جب وہ خدا نے بھیجا شموئیل نبی کو کہ یسی کے بیٹے کو بادشاہ ہونے کے لیے مسا کر، اور وہ وہاں پر گیا ہے، اور جب وہ وہاں پر یسی کے بیٹے کو مسا کرنے کے لیے گیا ہے اور یسی نے اپنے بڑے بیٹے الیاب کو اس کے سامنے پیش کیا ہے کہ یہ بڑا ہے، تو اس نے جب اس کو دیکھا، شموئیل نے دیکھا کہ یہ تو بہت جوان کاداور ہے، پر خدا نے شموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرے اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ،
اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے، کیونکہ خدا انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ سموئیل نے اس کی ظاہری صورت کو، اس کے قد کو، اس کے چہرے کو دیکھا۔ انسان ظاہری طور پر ہمیں دیکھتا ہے، ہر انسان ہمیں اپنے مفادات کے مطابق دیکھتا ہے۔ اگر ہم کسی کے لیے ٹھیک ہیں تو ہم اچھے ہیں، فیصلہ کیسے ہوگا؟ پھر ہمیں وہ خدا کے کلام کو بطور آئینہ لینا ہے، جو ہمیں ہم پر ظاہر کر دے کہ ہم میں دوگلا پن ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں کلام کو بطور منصف لینا ہے، ترازو کے طور پر، کہ ہم اس میں تولے جا رہے ہیں، ہم پورے ہیں یا نہیں ہیں۔ اس لیے کلام کو بطور ترازو اور بطور آئینہ استعمال کر کے ہم اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اپنے دوگلے پن کو دیکھ سکیں، ہم اپنے ایمان کے معیار کو چیک کر سکیں۔ کیونکہ امثال میں لکھا ہے کہ شریروں کے گھر میں پر لعنت ہوتی ہے، شریروں کے گھر پر لعنت ہے، اس کے 3 باب میں، امثال 3 باب اس کی 23ویں آیت۔ لیکن راست بازوں پر خداوند کی برکت ہوتی ہے۔ آج ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم دوگلے پن میں نہیں بلکہ خدا کی نظر میں پاک بنیں، تاکہ ہماری زندگیاں بابرکت ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ جڑے رہیں، چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ مزید ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو، گہرائیوں کو سیکھ سکیں، جان سکیں اور اپنی زندگی کو بابرکت بنا سکیں۔ آمین۔